آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو تحریک لبیک پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ظلم کرتا رہوں گا، میری کبھی پکڑ نہیں ہوگی، تو ظالم ایک نہ ایک دن ضرور پکڑا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، رب تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی سخت پکڑ ہے۔ جب رب کسی کو پکڑتا ہے تو بڑا سخت قسم کی گرفت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے بڑا ڈاڈا انتقام لیتا ہے، بڑا سخت انتقام لیتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے سفر نامے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور میرا ایک ساتھی دوپہر کے وقت ہم شہر بصرہ سے ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ راستے میں ہم پہنچے تو ہم پر ایک ڈاکو، ایک ظالم نے حملہ کیا۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس کے خطرناک حملے کی وجہ سے میرا جو ساتھی تھا وہ شہید ہو گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر اس ڈاکو نے میرے ہاتھ باندھے، رسی سے میرے ہاتھ باندھ کر مجھے زمین پر لٹا دیا، اور ہمارا جو مال تھا وہ سارا کا سارا وہ چھین کر لے گیا ڈاکو۔ کہتا میں نے بڑی چیخ و پکار کی، لیکن کسی بندے نے میری بات نہیں سنی، کوئی بندہ میری مدد کو نہیں پہنچا۔ کہتے ہیں پھر اس طرح کہ میں ہاتھ چلاتا وہ رسی جو ہے نا وہ میرے ہاتھ اس رسی سے باہر نکلے، تو اس پریشانی کی وجہ سے جب میں چلنے لگا تو میں راستہ بھول گیا۔ راستہ جب میں بھولا بھٹکا تو میں ایک جنگل میں پہنچا، شام کا وقت بھی قریب آ چکا تھا، شام بالکل قریب آ چکی تھی۔ کہتا ہے دور سے مجھے ایک آگ نظر آئی، میں نے اس آگ کو دیکھا۔ پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ لائٹنگ لگی ہو، اس وقت لوگ جو ہے نا رات کو آگ جلا کر رکھتے تھے، اگر کوئی مسافر کوئی بھٹکا ہوا آئے راستہ بھول کر تو اس آگ کی روشنی کو دیکھ کر نا وہ یہاں آ جائے تاکہ رات یہاں قیام کرے اور صبح اپنا چلا جائے۔ پہلے لوگ پرانے زمانے کے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، آگ جلاتے تھے رات کو۔ آج تو ہم یعنی کہ لائٹیں بھی بند کر دیتے ہیں کہیں بجلی کا بل نہ زیادہ آ جائے، تو پہلے زمانے کے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ جو مسافر ہوتا تھا اس کے لیے آسانیاں کرتے تھے، ان کو تکلیفیں نہیں دیتے تھے۔ وہ دور دراز اس کو آگ نظر آئی شیخ عبداللہ شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہ فرماتے میں اس آگ کے پیچھے چلا گیا، چلتے چلتے میں اس خیمے کے قریب پہنچا، یعنی اس گھر کے قریب پہنچا جو گھر بنا ہوا تھا۔ میں اس گھر کے جب قریب پہنچا تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کر نا میں نے ایک آواز لگائی، میں نے کہا العطش العطش، ہے پیاس ہے پیاس، کہ مجھے بہت زیادہ شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا العطش العطش، ہے پیاس ہے پیاس۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز لگائی نا اندر سے وہی ڈاکو نکلا جس نے ہمیں لوٹا تھا اور میرے ساتھی کو قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ جب اندر سے وہ ڈاکو نکلا تو اس نے مجھے دیکھا، بجائے وہ پانی لے کر آتا وہ اندر سے تلوار لے کر مجھے مارنے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا لیکن اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا ہے وہ اندر سے تلوار ننگی تلوار لے کر مجھے مارنے کے لیے آیا تو پیچھے سے اس کی بیوی بھی آ گئی، اور ایک طرف وہ تھا دوسری طرف میں تھا، تو اس کی بیوی میرے اور اس کے درمیان جو ہے نا وہ ڈھال بن گئی۔ اس نے کہا اس کو نہ مارو۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر اس نے دھکا دیا تو اس کی بیوی سائڈ میں جا گئی، اور اس نے مجھے گربان سے پکڑ کر نا میرے گربان سے مجھے گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ کہتا وہ ظالم وہ ڈاکو وہ کہ مجھے مارنے کے ارادے پر اس نے مجھے لٹایا اور میرے سینے پر بیٹھ گیا۔ جیسے اس نے تلوار کھڑی کی نا مجھے مارنے کے لیے، میں نے اس وقت رب کی بارگاہ میں نے دعا کی، میں نے کہا کہ یا اللہ اب اور کوئی نہیں ہے میری مدد کرنے والا، یا اللہ اب تو مدد کر، اس ظالم سے مجھے بچا۔ تو فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اس نے تلوار کھڑی کی نا مجھے مارنے کے لیے، تو ایک جھاڑیوں سے ایک خوفناک درندہ ایک شیر نکلا۔ اتنا خطرناک وہ شیر تھا نا، جیسے اس ظالم اس ڈاکو نے اس شیر کو دیکھا نا، اس کے جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہوئے، وہ ڈر گیا۔ ڈر کی وجہ سے جب بھاگا تو شیر نے اس پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ اس بندے کو چیر پاڑ کر رکھ دیا، کھایا نہیں، صرف اس بندے کو پورا اس کے جسم چھلنی کر کے اس کو ختم کر کے نا پھر واپس چلا گیا۔ یعنی آج کل یہ جو لوگ جو ظلم کر رہے ہیں نا، یہ ظلم ہمیشہ نہیں چلتا۔ ظالم جو ہوتا ہے نا جب وہ پکڑتا ہے نا رب تعالیٰ اس کو پھر ایسا پکڑتا ہے کہ پھر اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس ڈاکو نے شیخ عبداللہ شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا، ان کا سامان چھینا، اس کے دوست کو بھی قتل کر دیا، لیکن جب رب نے اس کو پکڑا تو پھر کیسا پکڑا کہ وہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ آج کل یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں نا، جتنے بھی حکومتی اوپر بیٹھے ہوئے
یہ بات ضرور وہ ذہن نشین رکھ لے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ ظالموں سے بڑا ڈاڈا انتقام لیتا ہے، جس طرح اس ڈاکو سے لیا گیا تھا۔ تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، جب وہ فریاد کرتا ہے نا، جب رب کو پکارتا ہے نا، آسمان بھی ہل جاتا ہے اس کی پکار سے جب وہ رب کو پکارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ حضور نے فرمایا جو بندہ کسی ظالم کے نعرے لگائے، کسی ظالم کا ساتھ دے، اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ بندہ ظالم ہے، اس کے باوجود وہ اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ چلے، اس کے نعرے لگائے، اس کو ووٹ دے، فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اگر ظالم کا ساتھ دینے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو خود ظلم کرے پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر ساتھ دینے والا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو جو خود ظلم کرتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ آپ خود ذہن رکھ لیں۔ اس وجہ سے کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔